نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. یہ سورہ تغابن کی آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ہر بندے کو اپنا ایمان چیک کرنے کے لیے ایک فارمولہ دیا ہے کہ انسان دنیا میں یہ جان سکتا ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے، کامل ہے یا ناقص ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے. تو ایک کسوٹی اللہ نے دی ہے اپنے ایمان کو پرکھنے کی اور اپنے ایمان کو جانچ لینے کی. اور دین اسلام میں یہ اسلوب بکثرت موجود ہے. جیسے صحابہ کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اس محبت کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی ہے، کوئی پیمانہ یا کوئی ایسا ضابطہ جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں سچا کون اور جھوٹا کون، کس کی محبت کیسی ہے، کس درجے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ وحی بھیجی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور اس محبت کو پرکھنے کا طریقہ معلوم کرنے والوں، وہ کسوٹی میرے پیغمبر کی اتباع ہے. اور ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس کی اتباع کا معاملہ کیسا ہے، نمازیں کیسے پڑھتا ہے، روزے کیسے رکھتا ہے،
حج بیت اللہ کیسے کرتا ہے؟ ایک بڑی تعداد دنیا کی ان کے نزدیک نمازوں کے لیے، حج عمرے کے لیے اپنے بزرگوں کی باتیں ہیں، اپنے مشائخ کی باتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت سے بہت دور. تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کریں تو ان کا دعویٰ اس معیار پر نہیں اترتا. یہ کسوٹی ان کے اس دعوے کو رد کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچا وہ ہے جس کے دل میں محبت ہو حدیث کی، نبی علیہ السلام کی سنت کی، ہر عمل پر حدیث کو منطبق کرے اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو لاگو کرے. اس وقت تک کوئی عمل انجام نہ دے جب تک وہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے سے ثابت نہ ہو. یہ اگر معیار موجود ہے تو اس کا معنی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت. ہم کامل تو نہیں کہہ سکتے لیکن سچی محبت ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کسوٹی عطا فرما دی. اور اس آیت مبارکہ میں جو سورہ تغابن کی آپ نے سنی، اس میں ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی بیان ہوئی. اور ایمان کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. پکا ایمان، مضبوط اور کامل ایمان، سچا ایمان. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا. اس وقت تک تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ. دو موقعوں پر آپ نے اپنے صحابہ کو ایک اعلان کرنے کے لیے بھیجا. ایک حجۃ الوداع کے موقع پر اور دوسرا فتح خیبر کے موقع پر. جن صحابہ کو بھیجا ان میں امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ یہ اعلان کر کر کے ہماری آوازیں بیٹھ گئیں، حلق سوج گئے، کیونکہ ہم نے یہ منادی ہر جگہ ہر خیمے میں داخل کرنی تھی، پہنچانی تھی. اور وہ اعلان کیا تھا؟ لن يدخل الجنۃ الا نفس مؤمنہ، کہ جنت میں صرف مومن نفس جائے گا، صرف مومن انسان جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. یہ ایمان کی اہمیت ہے. ایمان کی اہمیت کی دلیل ہے کہ جنت کا داخلہ صدق ایمان پر ہے. اور ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، عمل سے بھی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو 6 امور ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ 6 امور ایمان ہیں. تو فرمایا کہ جنت کا داخلہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب تمہیں ایک فارمولہ دیا جا رہا ہے، اپنے ایمان کو اس فارمولے پر پیش کرو، پرکھو اپنے ایمان کو کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بندہ اللہ پر سچا ایمان لاتا ہے، پکا ایمان، مضبوط ایمان، تو اللہ اس کے نتیجے میں اس کے دل کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اب آپ کے سینے میں آپ کا دل ہے، ہم سب کا، اور اپنے قلبی معاملات کو، دل کے امور کو ہم سب جانتے ہیں.
کہ دل میں کیا ہے، کیسی سوچ ہے، کیسے خیالات ہیں، کس قسم کی نیتیں ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ اگر یہ سارے امور سیدھے ہیں تو یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل، اور اگر دل کے معاملات میں کجی ہے، کسی قسم کا ٹیڑھ پن ہے، تو اس کا معنی اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اپنا ایمان چیک کرو، وہ مضبوط نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جھول ہے، کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ مثلا جو دل کے افعال ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، 3 بار یہ بات کہی، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، واشار الی قلبہ، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ تو دل اگر سیدھا ہو تو مانا وہ تقویٰ سے بھرپور ہوگا، وہ تقویٰ سے بھرا ہوگا۔ اور تقویٰ کا جو ظاہری معنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ایسا خوف جو بندے کو گناہوں سے باز رکھے۔ اور اگر ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو مانا دل کے اندر تقویٰ کی کمی ہے، خشیت کی کمی ہے۔ جب خشیت کی کمی ہے تو ایمان میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دے رکھی ہے جس کا ایمان پسندیدہ ہوگا، میرے نزدیک قابل قبول ہوگا، تو اس کے ایمان کے نتیجے میں ہم اس کے دل کو استقامت دے دیں گے اور اس کے دل کو سیدھا کر دیں گے۔ بالکل یہی معنی نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں ہے، فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ یعنی ایمان کی صحت کا تعلق دل کی صحت کے ساتھ ہے۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا، سیدھا اور مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ اور ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بندے کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے دل کی استقامت، ایک ہے ایمان کی صحت، اور ایک ہے زبان کی استقامت۔ ایمان کی صحت اور مضبوطی قائم ہے دل کی استقامت پر، اور دل کی استقامت قائم ہے زبان کی استقامت پر۔ اب دیکھیں ایمان موقوف ہے دل کی صحت اور دل کی استقامت پر، اور دل ایک باطنی شے ہے اور اس کے اعمال باطنی اعمال ہیں، جبکہ زبان کا معاملہ ظاہری معاملہ ہے۔ تو یہ باطنی عمل انسان کے ظاہری عمل کے ساتھ موقوف اور مشروط ہے۔ زبان اگر سیدھی ہے تو اس کا دل بھی سیدھا ہے، اور دل سیدھا ہے تو اس کا ایمان بڑا پسندیدہ، بڑا مضبوط اور قابل قبول ہے۔ اور اگر زبان میں کجی ہے تو دل میں بھی کجی اور انحراف ہے، اور اگر دل میں کجی ہوگی تو اسی قدر اس کے ایمان میں کجی ہوگی۔ تو یہ ایک کتاب و سنت سے ایک بڑا مضبوط ایک فارمولہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لو، اس کسوٹی پر بار بار پیش کرتے رہو، اور اپنی زبان اور دل کی کیفیت کو چیک کرتے رہو۔ زبان سے کیسے بولتے ہو، اور دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے، کیا بھر کے بیٹھے ہوئے۔ ہر بندہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، الولاء والبراء کے معاملات ہیں۔ الولاء کا معنی اللہ کے لیے محبت اور دوستی، اور براء کا معنی اللہ کے لیے ناراضگی اور عداوتیں۔
اور اس کا مرکز انسان کا دل ہے. اس سے بھی انسان اپنے ایمان کو پرکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی دعوے دار ہو اور قیامت کو مانتی ہو. اللہ کو مانتی ہو اور قیامت کو مانتی ہو اور اس کی دوستی ہو ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی. ان کے دل میں اگر سچا ایمان ہے، ایمان باللہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھیں گے. اور اگر دوستی ہے تو ان کے ایمان کے دعوی میں جھول ہے، کہیں کوئی کمی ہے. تو ایسی قوم کا وجود نہیں ہے. اگر ایمان سچا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں ہوگی. اللہ اور رسول کے دشمن کون ہیں؟ جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور پھر بدعت ہے. مانا شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے ان کی دوستی ہو یہ ممکن نہیں ہے. ایسی قوم کا اس زمین کے نقشے پر وجود ہی نہیں. اگر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ ہے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہے تو مانا ان کا دعویٰ کہیں نہ کہیں جھول کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے، کجی ہے. وہ تنہا بیٹھ کر اپنے ایمان کے بارے میں سوچے اور اس عمل کے تعلق سے اپنے آپ کو سیدھا کرے. یہ الولاء والبراء کا عقیدہ ہے. محبت ہو، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، عداوت ہو، دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے. باقی بعض علائق ہوتے ہیں، ان علائق کی بنا پر میل جول ہو سکتا ہے. ایک مشرک سے، بدعتی سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں تو کاروباری ناطے سے ملاقات بھی ہوگی، بیٹھیں گے بھی، کھائیں پیئیں گے بھی. ایسا کوئی اظہار نہ ہو کہ یہ بیٹھنا اور کھانا پینا، مسکرانا اس کی اساس دین ہو. دنیا کے علائق الگ بات. بعض اوقات بیٹا موحد ہوتا ہے اور باپ مشرک ہوتا ہے تو یہ تعلق تو قائم ہے نا، اتنی ٹوٹ سکتا. ماں مشرکہ ہے اور بیٹا موحد ہے. ایک انسان اپنے گھر میں اکیلا اور تنہا ہوتا ہے، سچی توحید پر قائم ہوتا ہے اور سچی سنت کی اتباع کرتا ہے تو جو ایک رشتہ ہے، ناطہ ہے، وہ تو جڑا رہے گا، وہ تعلق قائم رہے گا. ایسے کوئی علائق نہ ہوں تو کوئی شخص ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کو ایمان کا دعویٰ ہو اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے اس کی دوستی ہو. ہمارے ہاں سیاسی علائق ہوتے ہیں اور سیاسی تعلقات کی بنا پر ایک موحد بھی ساتھ بیٹھا، مشرک بھی ساتھ بیٹھا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لہرائے جا رہے ہیں، جگانگت کا اظہار ہو رہا ہے، مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے ہیں. یہاں کوئی علائق نہیں ہے دنیاوی. تو ایسا شخص عقیدہ الولاء والبراء میں بڑا جھول رکھتا ہے. اس کو اپنا ایمان باللہ چیک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطے ہمیں اسی لیے عطا فرمائے کہ دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے آپ کو جانچ لو، اپنے آپ کو پرکھ لو، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ حساب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ. وزنوها قبل ان توزنوا. اور اپنے اعمال کو دنیا میں تول لو، اپنے ایمان کو، تعلق باللہ کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو، اپنے کردار کو دنیا میں تول لو، وزن کر لو قبل اس کے کہ جب قیامت قائم ہو تو اللہ کے میزان میں تولا جائے تو پھر تو کوئی موقع نہیں رجوع کا، نہ توبہ کا. اس وقت تو حساب ہی حساب ہے یا عذاب ہے. تو یہ ضابطے ہمیں دیے گئے. دیکھیں نبی علیہ السلام
ایک بار مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے ایک جملہ کہا، یا معشر من آمن بلسانہ ولما يدخل الایمان فی قلبہ لا تغتابوا المسلمین. اے وہ لوگوں جو صرف دل کے مسلمان ہیں اور اب تک ایمان، جو صرف زبان کے مسلمان اور اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، اوپر اوپر سے مسلمان ہیں، اب تک ایمان اندر داخل ہوا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں داخل ہوا؟ آگے فرمایا کہ لا تغتابوا المسلمین، اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کیا کرو. مانا جو لوگ غیبت کرتے ہیں اگرچہ ان کو ایمان کا دعویٰ ہے مگر ایمان ان کی زبانوں تک محدود ہے، دل میں داخل نہیں ہوا. نبی علیہ السلام کا فرمان پتھر پر لکیر. اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل تب تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. تو غیبت کرنا زبان کا معاملہ ہے. زبان اگر کجی کا شکار ہے تو مانا دل میں کجی ہے، اور دل اگر کجی کا شکار ہے تو مانا ایمان میں کجی. اور جنت کا داخلہ ایمان پر موقوف ہے. بڑی حد تک اپنی اصلاح کی ضرورت، اور خاص طور پہ ایمان کا محاسبہ کرنے کے لیے اور ایمان کو پرکھنے کے لیے کبھی اپنے دل سے غافل نہ رہو. ہمیشہ اس کو دھیان میں رکھو. عربی میں دل کو قلب کہا جاتا ہے، قلب جس کی جمع قلوب، اور قلب تقلب سے ہے، پھرنا، لوٹ پوٹ ہونا، کبھی الٹا کبھی سیدھا، پھر جانا، تبدیل ہو جانا. تو دل کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پھر جاتا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ سوچتا ہے، کبھی سوچ میں استقامت ہے، کبھی انحراف ہے. اور اس پر مستضاد اللہ کے نبی کی حدیث، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، وہ اللہ بے پرواہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون ہے. بعض لوگ اللہ کے علم میں جہنم کے اہل ہوتے ہیں اور کام وہ نیک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عین موت کے وقت ان سے کوئی گناہ کرواتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے، اس کو کھوجنے کی ضرورت نہیں، نہ اس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت، نہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت. یہ اللہ کا علم ہے، تقدیر کے فیصلے ہیں، اور تقدیر اللہ کا وہ راز ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ جبریل امین بھی نہیں جانتے. فرشتوں کو آگاہی ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سال بھر کا پروگرام دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کی شب قدر جو ہے، شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے 2 معنی ہیں. ایک ہے عزت، قدر والی، عزت والی رات. اور عزت کا مظہر یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل. اور قدر کا دوسرا معنی اندازوں والی رات. اللہ تعالیٰ اس رات ملائکہ کو پورے سال کا پروگرام دیتا ہے. اس سال کس نے مرنا ہے، کون کون پیدا ہوگا، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ بعض لوگ زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو ان کی موت کی خبر دی جا چکی ہوتی. انہیں کیا علم، وہ تو کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، دنیا داری مصروف ہے. ہمیشہ اللہ کا خوف رکھ، ہمیشہ، ہر گھڑی آخری گھڑی ہو سکتی. استقامت ہو انسان کے عمل میں، اور جسم کے سارے اعضاء کے استعمال میں استقامت ہو. یہ قدر والی رات ملائکہ کو علم نہیں ہوتا کیا فیصلے ہیں، کیا تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جب سال بھر کے فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے
تب ان کے علم میں آتے ہیں ہر سال کے فیصلے. تو یہ شب قدر یہ اندازوں والی رات، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں ہر امر حکیم کی، حکمت والے کام کی. اور اللہ کے سارے کام حکمت والے ہیں، تو فیصلے کر دیے جاتے ہیں. فیصلے کرنے کا معنی فیصلے ہو چکے ہیں، تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں. یہاں فیصلے کا معنی فرشتوں کو آگاہ کرنا. پورے سال کی رپورٹ ملائکہ کو دی جاتی ہے کہ اس سال یہ کچھ ہونے والا ہے، اور فرشتے اللہ کے امر سے ان چیزوں کی تنفیذ کرتے ہیں. کون مرے گا اس کی روح قبض کرتے ہیں، کون پیدا ہوگا اس کی ولادت کا پروگرام ملائکہ کے سپرد ہوتا ہے. بارش کب ہوگی اور کتنی ہوگی، فرشتے جو بارش والے ہیں وہ اس بارش کو برساتے ہیں اللہ کے علم کے مطابق اور اس کے فیصلے کے مطابق. تو یہ ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کی اس رات کے تعلق سے. تو مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ہمیشہ نظر میں رکھے، کبھی اس سے غافل نہ ہو. کچھ پتہ نہیں وقت اخیر کب آ جائے، اور یہ ایک کسوٹی اللہ نے دی ہے تاکہ ہر وقت اپنے ایمان کو پرکھتے رہیں، اور کبھی دل سے غافل نہ ہو. دل کی طرف سے نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، میرے دل کو نور سے بھر دے. یہ نور نور ہدایت ہے. یہ نور ایسا نور ہے کہ اس دل میں کسی معصیت کا پروگرام نہ آئے، معصیت کی سوچ نہ آئے، ورنہ ایمان مشکوک ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا ایمان مضبوط اور پکا ہوگا اللہ اس کے دل کو سیدھا کرے گا. لیکن دل میں رغبت ہے، سوچ ہے گناہ کی. یہ تضاد ناقابل فہم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے. ایک ہی دل میں دو چیزیں کیسے جمع ہوتی، نیکی کی سوچ بھی ہو، گناہ کی سوچ بھی ہو. ناف تک اس کی داڑھی ہے اور غیبتیں کر رہے، حاجی ہے اور غیبتیں کر رہے، چغلیاں کر رہے، نمیمہ کر رہے. دل میں حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے. تہجد گزار ہے اور زبان کے معاملے سیدھے نہیں ہیں، دل کی سوچ سیدھی نہیں ہے، دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے. یعنی کچھ لوگ شیطان ان کو روکتا ہے نیکی کرنے سے، مگر وہ باز نہیں آتے، نیکی کرتے ہیں. تو شیطان نیکی کا غرور پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی کبر ہے کہ تم تو بڑے نیکوکار ہو، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور فلاں معصیت کرتا ہے. تو اس کے مقابلے میں وہ کبر کا شکار ہو جاتا، تکبر کا. شیطان اس پر غرور کا وار کر دیتا. تو یہ کبر بھی ایک دل کی بیماری. اگر دل سیدھا ہے تو دل میں تکبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا، اور وہ شیطان کے اس حملے کو پسپا کرے گا، ٹال دے گا، رد کر دے گا. یہ سارے دل کے عوارض ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ ہمارا ایمان عند اللہ قابل قبول ہو. ورنہ دل کے جو امراض ہوتے ہیں، عوارض ہوتے ہیں، دل کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ظاہری گناہوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جسمانی بیماریاں بھی آپ دیکھ لیجئے، کچھ بیماریاں بیرونی ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کچھ اندر سے پیدا ہوتی ہیں. ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کینسر پیدا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے، بعض اوقات لا علاج ہو جاتا ہے. اسی طرح امراض قلب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے اپنا ایمان دیکھنے کے لیے. اس کو بطور آئینہ استعمال کرو، کیا چل رہا ہے دل میں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الکبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا. دیکھیے دل کا مرض ہے، جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. دل کے امراض میں ریاکاری کا مرض ہے. ایھا المراؤون، قیامت کے دن اللہ کی ندا آئے گی کچھ بندوں کے لیے. بہت سے بندے ایک طرف کھڑے ہیں
اور ان کو نیکیاں جیسے ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی ہو اس طرح کھڑی، بڑے مطمئن، مسرور اور خوش۔ ہمارے پاس ڈھیروں نیکیاں، ہماری نیکیوں سے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کچھ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اچانک فیصلے صادر ہوں گے جو ان کی توقع کے خلاف ہوں۔ وہ خوش ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اتنی نیکیاں، ڈھیروں نیکیاں۔ اللہ کی طرف سے پکار آئے گی انہیں، ایھا المراؤون، اے ریاکارو، نیکیاں کی ہیں تم نے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی مار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو خوش کرتا ہے وقتی طور پر۔ اللہ چاہے تو نیکیاں ان کی ساتھ آئیں ہی نہ، وہ نیکیوں سے خالی ہو کر اٹھیں، لیکن کچھ وقت کے اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرتا ہے تاکہ اچانک جب فیصلہ صادر ہوگا ان نیکیوں کی بربادی کا تو کتنی ان کو اذیت محسوس ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی۔ یہ بھی ایک نفسیاتی مار۔ او ریاکارو اذهبوا الى من رأيتموه، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی تھی وہاں چلے جاؤ، ان کے پاس اجر تلاش کرو، ان سے مانگو کہ ہم نے نمازیں پڑھی تمہیں دکھانے کے لیے، حج کی تمہیں دکھانے کے لیے، جہاد کی دنیا کی شہرت کے لیے، اب ہمیں کچھ دو۔ اللہ فرمائے گا لیس عندی لعملکم من شیء، تمہاری نیکیوں کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ جن کو دکھایا ہے ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ دیتے ہیں تو لے لو، مگر قیامت کے دن سگا باپ اپنے سگے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے گا، بیوی شوہر کو نہیں دے گی، بھائی بھائی کو نہیں دے گا، یہ کہاں سے دے دیں گے؟ یہ مرض قلب ہے، یہ اندر مرض پیدا ہوتا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اگر ہم نیکیاں انجام دیتے ہیں ریاکاری کی سوچ کے ساتھ، ریاکاری کی نیت کے ساتھ، تمہارا دل سیدھا نہیں ہے۔ جب دل سیدھا نہیں تو مانا ایمان میں کہیں جھول ہے۔ یہ معاملہ بہت ہی کڑا ہے، بڑا گمبھیر ہے۔ اخروی کامیابی سچے اور پکے ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ دل امراض سے پاک ہو، صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی دے دی، اپنے ایمان کو پرکھتے رہو، چیک کرتے رہو، اپنے قلبی معاملات کو چیک کر کے۔ جس کا ایمان سیدھا ہوگا لا محالہ اس کا دل بھی سیدھا ہوگا۔ دل اگر سیدھا نہیں ہے تو ایمان سیدھا نہیں، کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے۔ تو اس دل کی کمی کو دور کرو اور کبھی اس سے غافل نہ رہو۔ یہ تقلب سے ہے، یہ لوٹتا پوٹتا رہتا ہے اور یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم مطمئن بیٹھے کہ دل سیدھا ہے۔ شیطان انسان کے اندر سرایت کیے ہوئے، ان الانسان یجری من الانسان مجری دمہ، جہاں جہاں تک انسان کے خون کی گردش ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی ہے۔ تو اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، اندر دوڑ رہا ہے اور دل بھی اندر، تو آپ کے دل کو چھوڑے گا؟ وہ پکا دشمن ہے وہ انسان کا، اسے کسی پر نہ رحم آتا ہے نہ ترس آتا ہے، کوئی ترس نہیں کھاتا۔ وہ انسان کا عدو مبین ہے وہ۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، بعد میں آنے والے سارے انبیاء کے باپ اور دادا اور پردادا، کس طرح شیطان نے مشورے دیے آگ میں جلانے کے، منجنیق کے ذریعے پھینکنے کے، لباس اتروا کر برہنہ کر کے پھینکنے کے۔ کوئی ترس آیا اس کو؟ اندر بیٹھا ہوا ہے، سرایت کیے ہوئے، اندر کیا کچھ وہ کرتا ہوگا، کتنے وار کرتا ہوگا انسان کے دل پر کہ دل کجی کی طرف آ جائے۔ دل کج ہو گیا تو ایمان بھی کج ہے، ایمان بھی تھیڑا ہے۔ تو اس کی پہلی نظر دل کی طرف ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ ہمیں دے دیا، سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ تمہاری باڈیاں دیکھتا ہے، نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، پھر اعمال کو دیکھتا ہے۔ پہلی جو نظر وہ دل کی طرف ہے۔ تو عمل کی قبولیت انسان کے دل کے معاملے پر مرتب ہوتی۔
ظاہر نہیں، ظاہر لفظ آ گیا تو نبی علیہ السلام کا ایک دوست تھا، اس کا نام ظاہر تھا. یہ ظاہر زے کے ساتھ، زوئے کے ساتھ نہیں. سیاہ فام تھا، یہ دمیم الوجہ کے الفاظ آتے ہیں، بڑا بدصورت چہرہ اس کا، بدصورت انسان تھا. نبی علیہ السلام کو پیار تھا اس سے. رہتا کسی دیہات میں تھا، مدینے سے دور 4-5 میل کے فاصلے پر، اور آپ اسے کبھی کبھی ملنے جاتے تھے. یہ آپ کی تواضع ہے، اس سے ملنے جاتے تھے. اور کبھی وہ مدینے آتا، نبی علیہ السلام کو دیکھتا، ملتا. اور آپ کی حدیث ہے کہ ان ظاہر بادیۃ ونحن حاضروہ، کہ ظاہر ہمارے لیے دیہاتی ہے، ہم اس کے لیے شہری ہیں. اس کا معنی ظاہر کبھی کبھی دیہاتی سوغاتیں ہمیں بھیجتا ہے، دیہاتی سوغاتیں، اور ہم کبھی کبھی شہر کے تحفے اس کو بھیجتے ہیں. اس قدر محبت تھی، یعنی تحائف کا باقاعدہ تبادلہ ہوتا تھا. ایک بار اب اس کو ملنے چلے گئے، اور وہ اپنا ایک مال بیچ رہا تھا، کسی سودا کر رہا تھا. تو آپ نے پیچھے سے اس کو حصار میں لے لیا، جیسے جپھی ڈالنا. وہ بڑا ناگواری محسوس کرتا ہے کہ میں مصروف ہوں، سودا ہو رہا ہے اور قیمت طے ہونے والی، اور یہ کون مخل ہو گیا. ناگواری محسوس کی، لیکن جلدی ہی نبی علیہ السلام کے دستے مبارک دیکھ لی، ریشم جیسے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا، یہ تو اللہ کے رسول ہیں سر. پھر یقیناً سوچا ہوگا اس نے کہ یہ حصار قائم ہی رہے، زمانے کی رفتار رک جائے یہاں پر، اللہ کے نبی کی جب بھی قائم ہی رہے. نبی علیہ السلام نے ہلکا سا ایک مذاق بھی کیا، من یشتری منی ھذا العبد، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا، یہ غلام خرید لو مجھ سے. غلام نہیں تھا وہ. تو اس نے کہا اذن تجدنی کاسدا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے آپ بیچ کر کیا کریں گے، میری قیمت کون دے گا. میرا منہ دیکھیں ذرا، رنگت دیکھے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، موٹی ناک ہے، اور بڑی ایک بد شکلی، چہرے کے نقوش انتہائی مکروہ. تو مجھے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، مجھے خریدے گا کون، میرا چہرہ دیکھیے. فرمایا کہ لست عند اللہ بکاسد، اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو. اللہ کا معیار اور ہے، لوگوں کا معیار اور ہے. لوگ شکلیں دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں. وَلَٰكِنَّكَ عِندَ اللَّهِ ثَمِينٌ، ظاہر اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے. اللہ کے دیکھنے کا معیار چہرہ نہیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے. تیرا دل بڑا روشن ہے، تقویٰ سے بھرپور، خشیت سے بھرپور. اور جب دل سیدھا ہو تو یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، مانا ایمان سیدھا ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ معیار ہے دیکھنے کا. انسان کے دل کو دیکھتے، دل کو جھانکتے. دل میں اگر صدق ہو، ہر چیز کا صدق، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جو قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن جو صادقین ہیں، سچے، ان کا صدق ان کے کام آئے گا بس. اور یہ صدق کا لفظ بڑا عام ہے، بڑے وسیع اس کے معنی ہیں. صدق زبان کا بھی ہوتا ہے، زبان کی سچائی، اور صدق منہج کا ہوتا ہے، صدق عقیدے کا ہوتا ہے. ایک بندہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے، توبہ کا صدق بھی چاہیے. ہر عمل میں صدق، دل کے سارے معاملے میں صدق. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اصدق حیاء، عثمان غنی کے بارے میں فرمایا، عثمان کی حیا سب سے سچی ہے. حیا کا صدق چاہیے. عثمان کی حیا سب سے سچی. سچی حیا کیا ہوتی؟ سچی حیا وہ نہیں ہے جو صرف لوگوں سے ہو، سچی حیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہو. ہر وقت انسان یہ دھیان میں رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر لوگوں کی حیا ہے، گناہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے.
لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہے، گناہ کرتے ہیں، مانا اللہ کی حیا نہیں، لوگوں کی حیا ہے۔ سچی حیا اللہ تعالیٰ کی، اور عثمان میری امت میں سب سے سچی حیا والا ہے۔ یہ صدق کا معاملہ ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا تعلق سارے اعمال سے ہے، اور بالخصوص قلبی اعمال سے، قلبی اعمال سے خاص طور پر۔ تو قرآن پاک کی آیت ایک بڑا جامع ضابطہ ہے، یعنی جوامع الکلم میں سے، قرآن کے جوامع الکلم میں سے، من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، سچا ایمان، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ اپنے دل کو پرکھتے رہو، دل کے معاملات کیسے ہیں، خشیت کیسی ہے، انابت کیسی ہے، توبہ کیسی ہے، تعلق باللہ کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، اخلاص کیسا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، تو اپنے ایمان کا امتحان لے سکتا ہے۔ تو خبر اس کے کہ وہ دن امتحان کا آ جائے، دنیا میں امتحان لیتے رہو، اور خبر اس کے کہ قیامت کے روز اعمال تولے جائیں، اپنا وزن آپ خود کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو خود تول سکتے ہیں۔ تو بڑا عظیم ایک ضابطہ ہمیں دیا گیا ہے، اور آگے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ ہر شے کو جاننے والا، علیم مبالغے کا صیغہ، خوب اور خوب جاننے والا، کوئی ایک ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں۔ جو آپ کی قلبی کیفیت ہے، دل کا کوئی کونا، کسی کونے کا کوئی تصور اللہ سے اوجھل نہیں، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ تبھی تو اس نے دعویٰ کیا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر نیکی کرو گے، قیامت کے دن دیکھ لو گے، ذرے کے برابر گناہ کرو گے، قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ ذرے بھی اوجھل نہیں، ذروں کا حساب بھی ہوگا، ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کا اجر ملے گا، اور ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس کا وزر اور بوجھ آپ پر لادا جائے گا، الا یہ کہ توبہ کر لو۔ تو توبہ کا معاملہ ہر وقت کھلا ہے، ان لَيَقْبَلَ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے۔ جان حلق میں پھنسی، اب توبہ کا دروازہ بند ہے۔ تو سچی توبہ، اور سچی توبہ اور انابت کے بعد انسان اپنی اگلی جو حیات طیبہ کے امور ہیں ان میں قدم رکھے، اور اپنے ایمان کی استقامت اپنے اندر پیدا کرے، دل کی استقامت کے ساتھ، اور دل کی استقامت مشروط ہے زبان کی استقامت سے۔ زبان کا معاملہ میں ہر بندہ جانتا ہے، یہ زبان دن میں کتنی گالیاں دیتی ہے، اور کتنا جب وہ غصے کا اظہار کرتی، نوکر ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، اور یہ زبان کتنی غیبتیں کرتی، یہ زبان کتنی گالیاں دیتی، یہ زبان کتنے ایسے معاملے، جھوٹی قسم ہے۔ تو ہر بندہ اپنی زبان کے معاملے کو جانتا ہے، زبان سیدھی ہوگی دل سیدھا ہوگا، دل سیدھا ہوگا تو ایمان مضبوط اور سیدھا اور قابل قبول ہوگا۔ تو ہمیشہ اس ضابطے کو سامنے رکھیں، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں مضبوط اور کامل ایمان عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی خشیت سے بھر دے، اس دل میں گناہ کی سوچ نہ آئے، گناہ کا تصور نہ آئے، یہ دل جب بھی سوچے خیر کا سوچے، تقوی کا سوچے، اور اس کی ہر سوچ اللہ کی خشیت پر منتج ہو، اور اللہ ہماری زبانوں کو سیدھا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔